میں سمجھتا ہوں کہ مجھے رحمان اللہ کے بندے سے آج گفتگو کرنے کا ملاقات کرنے کا مجھے بہانا اور موقع دیا اس پروردگار نے. تو بہرحال میں ایک ادنا سا پاکستان کا ملک میں ہوں اور اللہ کے فضل سے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں تقریباً 1971 سے 72 سے میں نے نوخانی شروع کی ہے اور اس پروردگار کا احسان ہے کہ اب تک میں سلامت ہوں اور میں اب بھی دستہ حیدریہ خرجوں میں نوخانی کرتا ہوں ہمارے گروپ میں اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا شو بھی رکھتا ہوں. یہ میرے سب کو پتا ہے کہ والد مرحوم کا بھی سلسلہ یہی تھا. وہ ذاکر عالوید بھی تھا, وہ شاعر بھی تھا. اس کے جتنے بھی نعت ہیں, قصیدے ہیں, مرثیے ہیں, نوحے ہیں, ڈرامے ہیں, غزلیں ہیں, گیت ہیں, وہ سارا جو ہے ریڈیو پاکستان میں 1956 سے اب تک ریکارڈ ہے اور وہ ابھی تک نشر ہو رہے ہیں. تو میں بھی تھوڑا شوق رکھتا ہوں. البتہ میں پروفیشنل آرٹسٹ نہیں ہوں, میں شوقیہ فنکار ہوں. صرف فنکاری بھی کرتا ہوں تھوڑا سا. اچھے جو بڑے بڑے شعراء ہیں ان کے کلام کو میں پڑھنے کا, چاہے غزل ہو, نوحہ ہو, مرثیہ ہو, جب بھی کوئی اچھا کلام ہو تو اسی طرح میں ریحان عزیز صاحب کا ایک کلام بھی میرے ذہن میں ہے. کافی 10 سال پہلے سے مجھے ملا تھا, وہ ان کو سنبھال کے رکھا ہے. تو میں ہر طرح سے آواز میری اتنی اچھی نہیں ہے جتنا یہ جوان آواز ہے, مگر شوق رکھتا ہوں تھوڑا سا آپ جیسے اچھے محفلوں میں مرحوم کی محفلوں میں میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا پڑھوں, پرتی میں بھی, اردو میں بھی, مطلب نعت بھی پڑھتا ہوں, میں تھوڑا سا قصیدہ گوئی بھی کرتا ہوں, میں منقبت بھی پڑھتا ہوں. تو یہ اللہ کا کرم ہے, احسان ہے کہ سب تک سلامت آپ سب بھائی کے پاس ہے. تو میں تھوڑا سا سب سے پہلے نعت کے 2-3 سنوں میں آپ سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مجرم نہیں
سے خاک اس پہ مدینے کی ڈال دو سایہ گنہگار پہ کملی کا ڈال دو مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو سبحان جب یہاں تشریف لائے ہیں جی تو ناظرین آپ نے کلام سماعت فرمائے جو ہمارے جہاں پر جو مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے تو ابھی فرمان صاحب فرما رہے تھے کہ میں جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو بہت مانتا ہوں ان کے کلام سنتا ہوں اور ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو آج انہوں نے ایک کلام جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے یہاں پر ہمارے ناظرین کی سماعت فرمائیں گے تو جی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے ہم سب کی دعائیں ہیں ریحان اعظمی صاحب کو معروف شاعر پاکستان ورلڈ لیول کے شاعر آج ان کے بیٹے ہمارے سامنے موجود ہیں معصوم صاحب تو مجھے بس یہی اچھا لگا اور مجھے یاد بھی آ گیا ان سے ملنے کے لیے آتے وقت میں نے خیال کیا اعظمی صاحب کا ایک کلام جو ہے میرے ڈائری میں نوٹ تھا میں نے سوچا کہ کہیں کیوں نہ یہ پڑھوں ان کی روح کو تسکین ملیں گے یا کیونکہ اعظمی صاحب کا ہی کلام ہے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا 10 سال پہلے میں نے یہ ہے جی اعظمی صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ دل جلوں سے دل جلوں کا دل جلوں سے دل جلوں کا رابطہ اچھا لگا دل جلوں سے دل جلوں کا رابطہ اچھا لگا دو گھڑی مل بیٹھنے کا سلسلہ اچھا لگا دو گھڑی مل بیٹھنے کا رات ساری جاگنے کے بعد مجھ کو رات ساری جاگنے کے بعد مجھ کو نیم باز آنکھوں سے اس کا دیکھنا اچھا لگا نیم باز آنکھوں سے اس کا دیکھنا اچھا لگا دل جلوں سے دل جلوں کا بات میری اور مخاطب اس کا ہونا غیر سے بات میری اور مخاطب اس کا ہونا غیر سے اس کا یہ طرز تکلم اس کا یہ طرز تکلم بھی بڑا اچھا لگا اس کا یہ طرز تکلم بھی بڑا اچھا لگا دو گھڑی مل بیٹھنے کا سر میرے سینے پہ رکھ کے اس نے شرماتے ہوئے سر میرے سینے پہ رکھ کے اس نے
شرماتے ہوئے ساتھ جینے مرنا کیا ساتھ جینے مرنے کا وہ وعدہ کیا اچھا لگا گھڑی مل بیٹھنے کا عمر بھر جاگے مگر ہان اس شب کی قسم عمر بھر جاگے مگر ہان اس شب کی قسم ساتھ ان کو بھی جگہ کر ساتھ ان کو بھی جگہ کر جاگنا ساتھ ان کو بھی جگہ کر جاگنا اچھا لگا دو گھڑی مل بیٹھنے کا سلسلہ اچھا لگا دل جلوں سے دل جلوں کا رابطہ اچھا لگا دل جلوں سے دل جلوں کا ماشاءاللہ